میرا جو عنوان ہے وہ قرآن کے ساتھ انصاف ہے، جس پہ میں نے بولنے کا ذہن بنایا تھا، لیکن یہاں یہ جو بات چھڑی تو وہ دل یہ کر رہا ہے کہ اس پہ کچھ بولوں، لیکن انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ اگلی قرآن کانفرنس میں مسلم فادر کی بات ہوگی اور فیملی کی بھی انشاءاللہ۔ لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ جو بہنیں یہاں ہیں ہماری، جو بچیاں ہیں، کہ اب تک کی جو بھی روداد آپ نے سنی ہو قرآن سے تعلق کی، اور اس میں اگر آپ کو ذرہ برابر بھی سچائی نظر آئی ہو یا ضرورت لگی ہو کہ کچھ کرنا ہے، تو پہلا کام یہ کیجئے کہ گھر میں بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانا بند کر دیجئے۔ یہ بچپن سے جو ان کے اندر ایک زہر سرایت کرتا ہے کہ ایک اہم کتاب کو ہم بنا سمجھے پڑھتے ہیں، اور ہمیں باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ الفاظ پہچانوا دیے قرآن کے، اس کو پڑھنا آ گیا، بہت زور مارا دینی حمیت نے تو تجوید سکھا دی، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ لکھا ہوا کیا ہے۔ تو یہاں سے آپ بچے کو بھی یہ ذہنیت کی گئی کہ شخصیت سازی کا حصہ ہی ہے، آپ اسے یہ ذہن دے رہی ہیں کہ آپ کسی چیز کو اللاجیکلی کر سکتے ہیں، کسی چیز کو بنا سمجھے پڑھنا اور یہ کہنا کہ ہم نے پڑھ لیا، اور خاص طور سے پھر وہ کتاب ہدایت ہو، اس سے بڑا اس کی شخصیت کے لیے زہر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ شروعات ہمیں اپنے گھروں سے اور اسی سٹیج سے کرنی ہوگی، اور اس سے پہلے خود بھی قرآن سے جڑنا ہوگا، اس کا ترجمہ پڑھنا ہوگا۔ جیسے یہاں ذکر آیا آج صبح سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کا طالب علم ہونے کے ناطے اور 2011 سے اس قرآن کانفرنس کو کرتے ہوئے کہ آج کا ہمارا پہلا سیشن بہت اچھا اور کامیاب سیشن تھا، یعنی اس میں بہت سبسٹینس تھا جو سوچنے والوں کے لیے یا جو غور و فکر کریں یا ہدایت پانا چاہیں تو ان کو بہت کچھ ملا اس سے، اور یقیناً وہ موٹیویٹ کرے گا۔ تو ہم اگر یہ نظم گھر سے شروعات کر لیں کہ ناظرہ قرآن بچے کو نہیں پڑھائیں گے، شروع سے اس کو سمجھا کے پڑھائیں گے۔ دیکھیے ہم بچے کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں تو بچہ ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ چھوٹے بچے میں کتنی سمجھ ہوتی ہے، اور اگر آپ اسے ٹرین کریں تو وہ کیا کیا نتیجے دکھا سکتا ہے۔ اور یہ اگر آپ گھر میں اپنے غور سے دیکھیں چاروں طرف تو بہت سی چیزیں اس طرح کی آپ کو دکھ جائیں گی۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ اسے ناظرہ سے الگ کیجئے، اسے فہم کے ساتھ، اور اس میں پیرنٹس کا انوالو ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے اگر ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ بچے کو وقت نہیں دے سکتے، ماں کے پاس وقت نہیں ہے، باپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو پھر مجھے معاف کیجیے گا، ہم نے شادی کیوں کری اور ہمارے یہاں بچے کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا جانوروں کی سی زندگی ہم گزارتے ہیں جن کا کام صرف کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیونکہ ایک ایک بچہ جو دنیا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نمونہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہوتی ہے مجسم۔ یہ میں قرآن کی بیسس پہ بتا رہا ہوں بات، اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر تخلیق کو اپنی آیت کہا ہے، اور کیا آپ قرآن کی آیت کو تو بڑا احترام کرتے ہیں کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے، وہ پھٹ نہ جائے، وہ گر نہ جائے۔ بچے کی زندگی خراب ہوتی رہے، گلیوں میں کھیلتا رہے، بچپن سے وہ کلمہ تو زور دبستی سیکھے لیکن بد کلامی چاروں طرف بہت آسانی سے آ جائے، تو یہ کس چیز کا حق ادا کر رہے ہیں؟ میں والدین سے مخاطب ہوں، اگر یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتے تو کس نے کہا ہے کہ شادی کیجئے اور بچے پیدا کیجئے؟ اگر کرا ہے تو ذمہ داری کو نبھائیے، وقت آپ کو دینا پڑے گا، if there is a will there is a way۔ لیکن یہ تصور ہم کر لیں کہ یہ بچہ، یعنی بچہ بیچارہ، جیسے معاف کیجیے گا بہت ہلکے قسم کا محاورہ ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ باپ یہ کہتا ہے کہ میرے پہ تو باہر کی ذمہ داری ہے، تمہیں معلوم ہے کتنی محنت کر کے پیسے کماتا ہوں، مہنگائی بڑی ہو گئی، کام نہیں ہے، دھندے نہیں ہے، ختم ہو گئے، احسان جتا رہے۔ ارے ماں یہ سوچتی ہے کہ میں سارے کام کروں، میں گھر بھی دیکھوں، میں باہر بھی کروں، اور پھر میری بھی تو اپنی زندگی ہے، مجھے بھی تو اپنے کام کرنے ہیں۔ یہ جو سوچ پیدا ہوتی ہے، دیکھیے یہ اس کا اصل سورس جو ہے، جڑ جو ہے، وہ قرآن سے دوری ہے۔ جب تک قرآن سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا نہیں پتہ لگے گا۔ جو قرآن سمجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے برتاؤ بالکل الگ ہوتے ہیں، ان کے گھر الگ ہوتے ہیں، ان کے اخلاق، خیر، کردار، ہر چیز الگ ہوتی ہے۔
اور یہ معجزہ صرف قرآن کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ذہن سازی کرتا ہے، اللہ کا کلام میں بتاتا ہے۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بچے کو بھی جب مطلب سے پڑھائیں گے تو گھر میں بھی ایک ماحول رکھیے کہ ایک کامن وقت رکھیے۔ ایک تو گھر میں بہت ہی ضروری ہے، اور آج کے زمانے میں مجھے لگتا ہے ڈسپلن کرنا مشکل ہوتا ہوگا کہ کم از کم ایک وقت کھانا سب ساتھ کھائیں گے۔ یہ کنڈیشن ہونی چاہیے گھر میں کہ دوپہر میں ٹھیک ہے کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی کالج میں ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی جاب پر ہے، لیکن رات کا کھانا ہم سب کو ساتھ کھانا ہے، اور اس میں ایک دوسرے سے گفتگو ہونی چاہیے کہ آج تم نے دن میں کیا کیا، کیا اچھا کیا، کیا تم سے غلطی ہوئی، کیا کھویا، کیا پایا۔ اور اس کے بعد جب بھی مناسب وقت ہو تو تھوڑا سا چاہے 4 لائنیں کیا ہو بیٹے اللہ کے کلام کو پڑھ لیں، تاکہ کل جو ہم کام کریں گے ہمیں پتہ رہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ یہ ماحول جب گھر میں ہوگا تو بچے کو یہ احساس ہوگا کہ قرآن جو ہے ایک ریفرنس بک ہے، دس از بک ٹو بی کنسلٹیڈ۔ یہ صرف شیلف میں رکھنے کی کتاب نہیں ہے بہت عزت سے، یہ باجی کی شادی میں سر پہ رکھی جاتی ہے، یہ جب ابا نے نئی دکان لی تھی وہاں رکھی جاتی ہے، یا اس کو پڑھوانے کے لیے ہم کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں، آؤٹ سورسنگ کرتے ہیں، وہ قرآن پڑھ دیتے ہیں، شیرنی بٹتی ہے، میں تھوڑی سی میں بھی کھاتا ہوں، ایک کی جگہ 2 لے لیتا ہوں، اور اللہ خیر صلی اللہ۔ تو قرآن کا اہتمام اور احترام بچپن سے انکلکیٹ کرنا ہے بچے کے اندر، کہ ہم اپنے مسئلوں کا لسے دیکھتے ہیں، کیونکہ مسلمان وہی ہے جو قرآن پہ عمل کرتا ہے۔ ہم اس کی باتیں روز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ زندگی میں جب ان مسائل کا سامنا ہو تو ہمیں قرآن یاد رہے کہ اس مسئلے کو ایسے حل کرنا ہے، کیونکہ قرآن مکمل ہدایت ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہے زندگی کا ہمارا کوئی پہلو ایسا ہے جس کے لیے قرآن خاموش ہے، تو نعوذ باللہ یہ بہت بڑا تہمت اور الزام ہے، اتنی جسارت میں نہیں سمجھتا کوئی کرے گا رب کریم کے اوپر، کیونکہ اس کی کتاب ہدایت اور ایسی کتاب ہدایت ہے جو ہر زمانے میں ہر دور میں رہتی دنیا تک ہے۔ ایسی کتاب کوئی نہیں پیدا کر سکتا۔ آپ یہ دیکھیے، آپ میں سے جو لوگ اسٹوڈنٹ ہیں کہ 1 سال کا ایڈیشن اگلے سال پرانا ہوتا ہے، 2 سال بعد پرانا ہو جاتا ہے۔ NCERT نئی کتابیں ریوائز کرا کے لاتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی ریویژن کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کو کھولنے کی جو کنجی اللہ تعالیٰ نے اس میں ان بلٹ ریویژن رکھا ہے، اور وہ ریویژن انسانوں سے کنیکٹڈ ہے۔ ہر دور کا انسان جب اپنے علم کی مدد سے قرآن کو سمجھے گا تو اسے ایک نیا قرآن ملے گا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 83 سے 85 میں جب یہ بات کہی جاتی ہے، قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوج در فوج ان لوگوں کی جمع کرے گا جو قرآن کو جھٹلاتے تھے، اور جب سب آ جائیں گے ان کی درجہ بندی کر دی جائے گی، تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا بنا ان کا علمی احاطہ کیے، فَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ یو ریجیکٹڈ مائی سائنس، تمہیں میری آیتوں کو جھٹلا دیا بنا ان کی علمی احاطہ کیے، وداؤٹ کمپریہینڈنگ دیم ود یور نالج، یعنی اپنے علم سے تم نے ان آیتوں کو سمجھا ہی نہیں، اور تم اگر یہ نہیں کر رہے تھے تو کر کیا رہے تھے؟ أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، what was it you did تم نے دنیا میں؟ یعنی قرآن کے حساب سے یہ کام ہے کرنے کا۔ تو ہر دور کے علم سے ایک نیا قرآن کھلتا ہے، اسی لیے قرآن ہر قاری سے یہ کہتا ہے کہ تم اس پہ غور کرو۔ قرآن نے قرآن پہ غور و فکر کے لیے طبقات نہیں بنائے کہ صاحب یہ لوگ ہیں جو اس پہ غور و فکر کریں گے۔ ہر قاری کو قرآن کہتا ہے کہ تم اس پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، تم اس پہ غور و فکر، کیونکہ ہر شخص کو جو بات صبح ہمارے خطیب کی بات میں آئی تھی کہ ڈاکٹر عقیل شاید ہوں گے ابھی، کہ موضوع کا لفظ انہوں نے رکھا تھا آسانی کے لیے، تو وجہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے اسے اس طرح میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کو اس کے حصے کا قرآن مل جاتا ہے جب وہ اس پہ غور و فکر کرتا ہے۔ اسی لیے کسی دوسرے کے چشمے سے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے کے چشمے سے، دوسرے کے ذہن سے جب آپ پڑھتے ہیں تو تفسیر پڑھتے ہیں۔ جب آپ خود انٹریکٹ کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ، آپ قرآن کو خود سمجھ رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، جب آپ اپنے گھر میں بچوں کے لیے رشتہ دیکھتے ہیں تو کسی سے فیڈ بیک لے کے سنی سنائی باتوں سے رشتہ کر دیتے ہیں یا خود جا کے دیکھتے ہیں؟ پرسنل انٹریکشن چاہیے نا، اس خاندان کو دیکھ لوں، اس لڑکے لڑکی کو دیکھ لوں، ان کا گھرانہ دیکھ لوں، ان کی اٹھک بیٹھک دیکھ لوں، تہذیب دیکھ لوں۔ تو قرآن کو بذات خود ہم کیوں نہیں دیکھتے اور سمجھتے، جبکہ قرآن تو دعوت دیتا ہے ہمیں اس بات کی۔ تو یہ باتیں میں سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گھر میں جب تک قرآن نہیں آئے گا، قرآن زندگیوں میں نہیں آئے گا، جب تک قرآن زندگیوں میں نہیں آئے گا، تو اگر ہماری حالت سدھر گئی تو نعوذ باللہ قرآن غلط ہے، کیونکہ قرآن نے جو کہہ دیا ہے جو ہماری حالت ہے تو اس میں ہمارے اوپر ذلت ہی رہنی ہے، اور آگے تک رہنی ہے، اس وقت تک جب تک کہ اللہ کا عذاب آ کے نہ پکڑے یا قیامت نہ آ جائے۔
اس میں سدھار نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے، قرآن سے جڑیں گے نہیں اور اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ تو یہ کام دیکھیے، اس کا یونٹ گھر کا ہے۔ گھر میں اگر یہ تبدیلی نہیں آئی، ہم نے بچوں کو اس طرح نہیں پڑھایا اور خود اس طرح نہیں پڑھا اور قرآن کا حق ادا نہیں کیا، تو نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ حالات آپ میں سے جو تھوڑی سی بھی عمر رکھتے ہیں اور آنکھیں کھلی ہیں ان کی، تو وہ اپنے 10-15 سال کی بھی زندگی انہیں یاد ہو تو آپ دیکھیں گے ہماری حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ کرو جو ہے جا رہا ہے اوپر، آپ ایکسٹراپولیٹ کیجئے ایسے یوں ہی جائے گا، یوں نیچے آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں بدل رہے، ہم نئی نئی اسٹریٹجیز بناتے ہیں اپنے حالات کے لیے، کوئی ایک سولوشن لاتا ہے، کوئی دوسرا لاتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ قرآن سے جڑو، کیونکہ قرآن ہی یہ بات کہتا ہے کہ اگر اس سے نہیں جڑے اور اس پہ عمل نہیں کیا، تم نے اس کے مطابق اپنے آپ کو نہیں بنایا، تو تمہارے لیے ذلت اور خواری ہے اور شدید عذاب ہے۔ تو یہ جو حق ہے قرآن کا، اسی کو اجاگر کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے اس پروگرام کا اور دیگر پروگراموں کا ہم لوگ انعقاد کرتے ہیں۔ اور میں نے آج کا جو موضوع رکھا ہے قرآن کے ساتھ انصاف، وہ اسی پس منظر میں رکھا ہے کہ بسم اللہ، یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے سے سبق لیں۔ اب یہ پہلی چیز ہے جو کیا کہہ رہی ہے آپ سے، یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے قرآن کو تجوید کے لیے اتارا ہے، حفظ کے لیے اتارا ہے، قرأت کے لیے اتارا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں۔ دس از این انویٹیشن، اوپن انویٹیشن ٹو ایوری ریڈر، جو بھی پڑھ رہا ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تجوید یا قرأت کے لیے نہیں اترا، یہ حفظ کے لیے، تو اس سے میرا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ان چیزوں میں کچھ خرابی ہے یا بری ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ان کے چکر میں ہم قرآن فہمی سے دور ہٹے ہوئے ہیں، یعنی سارا زور ہماری ان محنتوں پہ جا رہا ہے۔ جیسے ابھی یہ ذکر کیا ہمارے ایک فاضل مقرر نے کہ عربی سیکھنے پہ زور جا رہا ہے۔ میرا تو ایک کوشش، ایک سو کالڈ ہمارا جو مسلم اسکول ہے دہلی کا، وہاں اسی چیز کی ہے کہ وہاں دینیات کے نام پہ عربی پڑھائی جا رہی ہے، اور میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، یہ دھوکہ ہے۔ والدین سمجھ رہے ہیں کہ ریلیجس ایجوکیشن ہو رہی ہے، ریلیجس ٹیچنگ ہو رہی ہے، یا عربی کی ٹیچنگ ہو رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم ریلیجس ٹیچنگ کر رہے ہیں۔ یہاں تک ہوتا ہے یہ۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں چاروں طرف دیکھیں تو، اور یہ حقیقت ہے، میرا بھی اپنا تجربہ یہ ہے کہ کتنی جگہوں پہ برسوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ترجمہ قرآن کی کلاسیں چل رہی ہیں، لیکن ان گھرانوں میں مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی اخلاق کے، کردار کی، معاملات کی، تینوں چیزیں۔ تو کیا فائدہ؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کٹی پارٹیز کی طرح ایک فیشن ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں قرآن کی کلاس ہے، درس قرآن ہے، کیونکہ شیطان تو ہائی جیک کرتا ہے نا کنسیپٹس کو۔ جب ایک بڑی ایجپشین ڈیزائنر یہ کہہ سکتی ہے کہ آئی ول میک حجاب دی موسٹ سیکسیسٹ تھنگ ان دا ورلڈ، یہ غالباً 8-10 سال پہلے کی بات ہے، اور آج اس نے ثابت کر کے دکھا دیا۔ آپ دیکھ لیجیے، فیشن کا حصہ ہے یہ ساری چیزیں، ایک بہت بڑی فیشن انڈسٹری ہے، اسی کیپٹلزم کا حصہ بن گئی، جس کے یعنی میں سمجھوں جس کو انکار کرنے والوں کی شکل ہم اختیار کرتے ہیں، کیونکہ کسی طرح سے اگر ہم مسلم آئیڈینٹی اپنی اپنا رہے ہیں تو وہ بیسیکلی ان طاغوتی اور شیطانی چیزوں کے خلاف اعلان ہے کہ آئی ڈونٹ سبمٹ ٹو دیم، میں ان کی نہیں سنتا، میں اپنے انداز سے چلتا ہوں۔ تو یہاں پہ اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے۔ برکت کی بات میں ابھی کروں گا، جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پلیز موبائل سائلنٹ کر لیجئے۔ آخری سیشن میں بھی مجھے کہنا پڑ رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے، نیچے بیٹھا رہا، افسوس کرتا رہا، کیونکہ موبائل بج رہے تھے، لوگ بول بھی رہے تھے بھئی اتنا وقت نہیں ہے قرآن کے لیے، تو باہر بیٹھیے، کس نے کہا اندر آئیے۔ مجھے قطعاً دکھ نہیں ہے کہ ہال خالی ہے، جو ہیں وہ دلچسپی رکھنے والے ہیں اور دلچسپی سے بات سن رہے ہیں، اتنا کافی ہے۔ ہمیں تعداد سے ضرورت نہیں ہے، ہمیں بات پہنچانی ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ تو بہرحال شاید پرانا ٹیچر ہوں، اس لیے یہ عادتیں میرے اندر ہیں کہ میں آرڈر پسند، لیکن یہ بات چونکہ قرآن کی، دیکھیے میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ہماری توجہ رہے۔ تو
تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ اب برکت کا تصور جو اردو میں ہے ہمارے، اس سے ہٹ کے تھوڑا سا مادے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں برکت ہے کیا۔ اس کا مادہ بیر کاف ہے۔ اس کے مفہوم میں ثبات یعنی انکریج، استحکام یعنی اسٹیبلٹی، کثرت یعنی ایبنڈنس، نشو و نما یعنی ڈیولپمنٹ، اور ظہور و نمود یعنی مینیفیسٹیشن اینڈ ایمیننس، یہ تمام پہلو آ جاتے ہیں۔ یعنی انسانی ذات اور اس کے سماج کی تمام اچھے پہلو یہ جس چیز میں ہوتے ہیں وہ بابرکت ہوتی ہے، وہ مبارک ہوتی ہے۔ جس شے میں یہ صفات ہوں یا جس عمل سے یہ وجود میں آئے اس کو مبارک کہتے ہیں۔ قرآن کو اسی لیے مبارک کہا گیا ہے، اور اس لیل کو بھی جس میں یہ نازل ہوا، یہ سورہ دخان کی دوسری آیت ہے۔ کیوں مبارک ہے؟ کیونکہ یہ جس نظام اور جس سسٹم کو لے کے آئے ہیں یہ ہر طرف اچھائی پھیلاتا ہے۔ اب ایک ڈاکٹر نے ایسی دوا ایجاد کر لی کہ صاحب جیسے اب ہمارے یہاں اشتہار آتے ہیں نا، مجھے یاد آیا کہ زندہ الاسمات، ہر مرض کی دوا لگا لو۔ تو اگر ہم اس کو لا کے گھر میں رکھ لیں اور اس پہ اچھا سا مخمل کا غلاف چڑھا کے رکھ دیں شیشی کو، اور اس پہ مینہ کاری بھی کرا لیں، تو کیا اثر ہو جائے گا دوا کا؟ جب تک لگائیں گے نہیں۔ تو قرآن اتنے سارے فیچرز لے کے آیا ہے، لیکن اگر اندر نہیں اترے گا، ہمارے جزو بدن نہیں بنے گا، ہمارے خون میں نہیں دوڑے گا، تو اثر کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو مبارک وہ قرآن اس وجہ سے ہے۔ اور یہ جو اولی الالباب ہے، اس کو قرآن میں جو لوگ سمجھتے ہیں، ترجمے سے پڑھتے ہیں، انہوں نے اکثر غور کیا ہوگا۔ تو یہاں میں اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ لبوں نے خاص قسم کی عقل ہے۔ اس کو میں نے یہاں اس لیے میں ریکارڈ پہ رکھتا ہوں کہ جب یہ یوٹیوب میں ریکارڈ ہوگا تو کہاں کہاں لوگ اس کو مادی کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں۔ لبن کسی چیز کا خالص حصہ، جس کو ہم مغز یا گری کہتے ہیں۔ اللبن عقل کو کہتے ہیں، اس کی جمع الباب ہے۔ راغب نے کہا ہے کہ لبن تیز اور خالص عقل کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ اور عقل میں ملاوٹ کس چیز کی ہوتی ہے؟ جذبات کی۔ تو جذبات کی ملاوٹ جس عقل میں نہ ہو، اور اس کا پلورل ہے اولو الالباب، وہ صاحب عقل لوگ جو عقل کو جذبات سے پاک رکھ کر اسے وحی کی روشنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو اولو الالباب ہیں یہ وہ عقل مال ہیں، یہ انٹلیکچوئلز نہیں ہیں۔ ہو بھی سکتے ہیں انٹلیکچوئل، لیکن جس مقصد سے ہم انٹلیکچوئلزم کو استعمال کرتے ہیں، یہ وہ عقل والے لوگ ہیں جن کے فیصلے جذبات سے نہیں ہوتے، اللہ کے حکم سے، وحی سے ہوتے ہیں۔ اب پھر یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہمیں پتہ ہی نہیں، چونکہ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا، تو پھر تو ہم صحیح فیصلہ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ حقیقت ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہماری اس ملت کا، ہماری اس قوم کا، ہمارے اس گروپ کا، اکراس دا گلوب، پوری دنیا میں، چونکہ قرآن نہیں سمجھا جاتا، عمل میں نہیں ہے، تو سارے فیصلے جذبات پر ہیں۔ تو یہ عقل والے لوگ تو وجود میں نہیں آتے، کیونکہ یہ وہ عقل ہے جس میں نمبر ایک جذبات نہ ملائے جائیں، اور دوسرے یہ کہ یہ وحی کی روشنی میں چلے، تو یہ لبن کہلاتی ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد اس آیت پہ آئیے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد، کہ بے شک جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا ہے تجھے ایک اچھے انجام کو لے جانے، تجھے ایک انجام کو لے جانے والا ہے۔ یہ قصص 85 ہے۔ یہ میں ہمیشہ اپنے پریزنٹیشن میں قرآن کانفرنس میں رکھتا ہوں، کیونکہ یہ میرے لیے بہت اہم آیت تھی۔ اس کو جب تک میں نے قرآن میں خود نہیں پڑھا، مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ قرآن مجھ پہ فرض ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن آپ پہ فرض ہے، لیکن یہ قرآن ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہوا، اور اگر آپ کو نہیں معلوم قرآن فرض ہے، اگر معلوم ہے تو یقیناً آپ اس کا اہتمام کرتے ہوں گے، اور اس کا اہتمام صرف یہ ہے کہ جو چیز مجھ پہ فرض ہے مجھے پوری معلوم ہو کہ اس میں لکھا ہوا کیا، اور میں اپنی زندگی اس کے حساب سے گزاروں۔ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہے بات کہ قرآن ہم پہ فرض ہے، اور ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت یعنی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی جنہوں نے سبمٹ کر دیا ہے۔ دیکھیے دو چیزیں اس میں بہت واضح ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ کتاب اٹ کلیریفائز ایوری تھنگ، ہر چیز کی وضاحت کرنے والی، ہر چیز کی وضاحت اس کے اندر موجود ہے۔ یہ رب کریم کا قول ہے، اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا کہ قرآن میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کی وضاحت کرنے والی کتاب ہے تو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تین چیزیں جو بتائی گئیں کہ ہدایت اور رحمت اور بشارت یعنی خوشخبری، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جو مسلمین ہیں، جنہوں نے سبمٹ کر دیا ہے۔
یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے حوالے کر دیا ہے. یہ فرق سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے. آج میں مسلم اپنے آپ کو کیوں سمجھتا ہوں؟ کیونکہ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، محمد اسلم پرویز نام رکھ دیا گیا ہے، ناظرہ قرآن پڑھا دیا گیا الحمدللہ. جب بسم اللہ ہوئی تھی جب بھی دعوت بہت بڑی ہوئی تھی، اور جب مکمل ہو گیا تو بھی دعوت بہت بڑی ہوئی تھی. اور نماز سکھا دی گئی ہے، 4 صورتیں مجھے یاد ہیں. نماز کا کام چل جاتا ہے اور باقاعدہ پابندی سے نماز ادائی کرتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ جماعت سے پڑھوں، با جماعت. بلکہ اگر تکبیر اولیٰ میں بھی شامل ہو جاؤں اور پہلی صف میں جگہ مل جائے تو اور اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے. ہم کچھ احکامات پہ عمل کر رہے ہیں قرآن کے، لیکن مسلم جو لفظ ہے، سین لام میم کا مادہ، میں آگے اس کی کچھ وضاحت ابھی آئے گی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ٹوٹلی سبمٹڈ، صرف 4 یا 5 احکامات پہ نہیں، قرآن کے پورے احکامات پہ، جس کے لیے لازم ہے کہ آپ پورا قرآن سمجھیں. تو جو مسلم ہوگا، دیکھیے ہدایت اسی کے لیے تو ہوگی. ٹریفک کے سارے رولز ہمارے انہی بچوں کے لیے تو ہے نا جو ٹریفک کو فالو کرنا چاہتے ہو. جو بائک اٹھا کے جب شب بارات کے دن، شب بارات کہہ رہا ہوں میں، جو ہمارے یہاں مستعمل ہے، بولا جاتا ہے، باہر نکلتے ہیں تو ان کو کیا مطلب کہ ٹریفک کیا کہہ رہا ہے، کہاں ریڈ لائٹ ہے، کون سا رائٹ ہے، کون سا لیفٹ ہے، میں تو جا رہا ہوں. تو جب یہ مزاج ہو تو کوئی ہدایت کام نہیں آتی. لیکن جو ہدایت پہ چلنے لگے، ہدایت اس کے کام آتی ہے. تو یہ ہدایت کی کتاب بھی ان کے لیے ہے جو ہدایت لینے کے لیے تیار ہیں، جو مسلم ہیں، جو ہدایت پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یا اللہ میں تیرا مسلم ہونے کو تیار ہوں تو مجھے ہدایت دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں عطا کر دیا. دوسرے رحمت ہے. مسلم ہونے کے نتیجے میں اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ کی تمام قوتیں آپ کے ساتھ ہوں گی. اس کو میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ آپ کسی تیز بہاؤ والے دریا میں تیرنے کے لیے جائیں تو جب آپ بہاؤ کے ساتھ بہتے ہیں تو اس بہاؤ کی طاقت آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور آپ بہت تیزی سے آگے جاتے ہیں. لیکن بہاؤ کے خلاف جب آپ بہتے ہیں تو آپ کو بہت تھکن لگتی ہے، آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، آپ نہیں تیر پاتے زیادہ دیر. اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے احکامات پہ چلتی ہے. یہ دونوں چیزیں قرآن میں اللہ نے واضح کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر تخلیق کو اس نے اپنی آیت کہا ہے، یعنی 2 آیتیں ہیں. ایک آیت وہ ہیں جو قرآن میں ہیں، وہ قول ہے اللہ کا، اور تخلیقات اس کی جو پوری کائنات میں ہے اس کا عمل ہے. اس کے قول اور عمل میں کوئی تضاد نہیں ہے، دونوں قرآنوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. جو سمجھ والے ہیں وہ دونوں کے بیچ میں سملرٹیز کو دیکھ لیتے ہیں. جو صاحب علم ہیں، جو کائنات کی چیزوں کا بھی علم رکھتے ہیں اور قرآن کا بھی علم رکھتے ہیں. تو جب کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے، کیوں چلتی ہے؟ کیونکہ سوائے انسان کے چوائس اللہ نے کسی کو نہیں دی. چوائس آف سلیکشن کہ مجھے کس کو فالو کرنا ہے، کس کی اتباع کرنی ہے، کس کا کہنا ماننا ہے، یہ صرف انسان کو دی گئی ہے. باقی کائنات کی ہر چیز کے قوانین ہیں، ایٹم سے لے کے پلینٹس تک ان کے لاز ہیں جس کے حساب سے وہ چلتے ہیں. ایک وہ ایٹم جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، اس کے الیکٹرانس ایک شیل سے دوسرے میں نہیں جا سکتے، ایل ایم میں نہیں جائے گا، ایم کے میں نہیں جائے گا، بنے ہوئے لاز سے. پلینٹس اتنے لاز سے بنے ہوئے ہیں، اتنا پریسیزن ہے، اتنے وقت سے چلتے ہیں کہ آپ مہینوں پہلے طلوع آفتاب کا وقت نکال لیتے ہیں کہ فجر کب ہوگی، غروب آفتاب کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ بالکل سسٹم سے چل رہے ہیں. یہ ہے اللہ کے قانون جس میں چیز ذرا سی مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتی اور نینو سینٹی میٹر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی. صرف انسان ہے جس کے پاس چوائس ہے کہ اللہ کے حکم پہ چلے یا اپنی خواہشوں پہ چلے. تو جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے آپ پہ تو کب ہوتی ہے؟ جب آپ اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، اور اس وقت آپ کے ساتھ پوری کائنات کی قوتیں چلتی ہیں. کیونکہ جب آپ اللہ کے احکامات میں آ گئے تو پوری کائنات اللہ کے احکامات میں رہتی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم کائنات سے ہم آہنگ ہو گئے. وی آر ان سنک ود نیچر. اور جب ہم نیچر سے سنک میں آ جاتے ہیں، ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، تو وہ جو اندر احساس طمانینت اور سکون ہوتا ہے اور جو اسٹرینگتھ فیل ہوتی ہے، یہ وہی ہمت ہے جس سے حق پہ کھڑے ہونے والے بڑے بڑے وقت پہ کھڑے ہو گئے اور اس وقت سے نکل گئے. تو یہ ہمت جو اندر سے آتی ہے، یہ انہی قوتوں کے ساتھ آنے کی وجہ سے ہوتی ہے.
اور ایسے لوگوں کے لیے یقیناً خوشخبری ہے، اگر بشارت ان کے لیے نہیں ہوگی تو کن کے لیے ہوگی؟ تو یہ تینوں چیزیں مسلمین کے لیے کہی گئی ہیں، اور مسلمین کو اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مسلم جو ہے وہ گھر میں پیدا ہو کے یہ نام سے نہیں ہوتا۔ جو لوگ ایمان لائے، اس میں اس کا تھوڑا سا حل آ رہا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور تقویٰ کرتے رہے ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایمان لانے کے بعد تقوی پہ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ تقوی پہ آج بات بھی ہوئی، ڈاکٹر طارق ندوی نے متقی کی پوری کیفیت آپ کو بتائی۔ تقوی کہتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنا اور جس سے منع کیا وہ نہ کرنا، ٹوٹل سبمیشن، اللہ کے مکمل احکامات پہ چلنا۔ تو ایمان لانے کے بعد دیکھیے ایمان میں مادہ امن کا ہے، تو جب آپ اللہ پہ ایمان لائے تو اس کا مطلب ہے اس کے نظام امن میں آ گئے، اس کا جو امن کا نظام ہے اس کا آپ حصہ بن گئے اور امن کے ضمانتی بن گئے۔ یہی بنیاد ہے جب آپ سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ آپ کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، یعنی میری طرف سے تمہارے لیے سلامتی کا میسج ہے، بی کمفرٹیبل، میرے سے کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، اور جواب میں بھی وعلیکم السلام ہوتا ہے کہ میری طرف سے بھی آپ پہ سلامتی ہے۔ تو غور کریے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ مسلم کے مادے میں سین لام میم میں امن و سلامتی کا مادہ ہے، ایمان میں امن کا مادہ ہے، مومن کہتے ہی اس کو ہیں جو امن کا ضمانتی ہوتی، گارنٹر آف پیس، مومن۔ تو یہ ساری چیزیں پیس کی طرف، اور پھر قرآن کا وہ بہت بڑا حکم بہت چھوٹی سی آیت میں کہ صلح و خیر، امن میں امن آشتی میں ہی سکون ہے، خیر ہے، عافیت ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد جب ہم اللہ کے احکامات پہ چلنے لگتے ہیں، تقوی اختیار کر لیا، یعنی اللہ کے احکامات کو سمجھ رہے ہیں اور ان پہ عمل کر رہے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، اور یہ بشارت جو ہے یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے، بلکہ اس کو میں مثال سے سمجھاؤں کیونکہ ہائپوتھیٹیکل باتیں نہیں ہیں، یہ عملی زندگی کی بات ہے۔ آپ کسی کو دیکھ کے یہ کہیں بھائی بڑے کمزور لگ رہے ہو تم، کچھ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ کہے گا نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب آپ اس سے روز کہتے رہیے اور دو چار لوگ مل کے کہنے لگے کہ یار کچھ تم کمزور لگ رہے ہو، طبیعت ٹھیک ہے، تو وہ سوچنے لگے گا کہ میں واقعی کیا کمزور ہو رہا ہوں، اور یہ سوچ میں جو اس کی کمزوری آئے گی اس کے پورے جسم پہ دکھنے لگے گی۔ یہ ہے نفسیات کا کھیل جس کو برین گیمز ہم کہتے ہیں، کہ دماغ ہمارا بڑے کھیل کھیلتا ہے۔ تو یہ سوچ جو ہے ہماری، یہ مثبت نیگیٹو یا پازیٹو، مثبت یا منفی ہمارے اوپر اثر ڈالتی ہے۔ تو جو بھی ہم کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو اس کے اثرات چاروں طرف سماج میں بھی ہوتے ہیں اور خود ہماری ذات پہ بھی ہوتے ہیں، اور ہماری ذات کی اچھی گروتھ ہوتی ہے۔ آگے تھوڑا سا اس کا بھی اور بیان ہے، میں قرآن ہی کی مدد سے ہر چیز بتانا چاہتا ہوں، اس لیے قبل از وقت نہیں بتانا چاہ رہا۔ تو جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو ہمارا قلب ایک اچھی شکل اختیار کرتا ہے، جس کو عام زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اس کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب نیکیاں کرتا ہے تو سیاہی ڈاٹ ڈاٹ کر کے ہٹتی رہتی ہے، ایک وقت میں دل اس کا بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی چیز یہی ہے کہ اچھے کاموں کے نتیجے ہماری شخصیت پہ، ہمارے قلب پہ، یعنی جسم پہ بھی اور ہماری روح پہ بھی اچھے پڑتے ہیں، اور آس پاس بھی اچھے پڑتے ہیں۔ تو ان نتیجوں کی وجہ سے اور اچھے اعمال کی وجہ سے ہماری زندگی یہاں بھی اچھی گزرتی ہے اور آخرت میں بھی اچھی ہوگی، کیونکہ اعمال اچھے تھے۔ تو یہ خاص بات ہے اللہ کے احکامات پہ چلنے کی، کہ 2 in 1 بینیفٹ ہے، یہاں بھی زندگی اچھی ہوگی اور آخرت میں بھی اچھی ہوگی۔ اللہ کے احکامات سے ہٹ کے اگر ہم اپنے ماڈلز ڈیوائز کر کے یہاں اچھی زندگی گزارتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہاں اچھی گزر جائے، لیکن آخرت میں اچھی نہیں گزرے گی، کیونکہ اس کے احکامات کے حساب سے نہیں چلے۔ تو ایک چیز جب ایک کے ساتھ مفت مل رہی ہے تو میں خالی ایک چیز کو کیوں لوں، اور وہ ایک چیز بھی بہت چھوٹی سی ہے، 60 70 80 سال کی عمر ہے، اس میں نے مستی کر لی، لیکن کی زندگی جو اس میں میرا کیا ہوگا اگر میں نہیں سوچتا، تو مجھ سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ مورخ اور بیوقوف کوئی نہیں ہے، کم عقل کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے احکامات پہ چلنے میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں بھی اچھا ملتا ہے اور آخرت میں بھی اچھا ملتا ہے۔ تو یہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد، اور دیکھیے خالی ایمان پہ بات نہیں ہے کہ آپ صرف
ایک فیتھ کو لے کے بیٹھ جائیں، ایک عقیدے کو لے کے بیٹھ جائیں، ایک آئیڈیالوجی کو لے کے بیٹھ جائیں اور اس کے حساب سے کام نہ کریں، کیونکہ کام ہی اصل چیز ہے۔ ہمیں جو حساب کتاب کا کاغذ ملے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ نامہ اعمال۔ اعمال پلورل ہے، جمع ہے عمل کی، یعنی اکاؤنٹ ہوگا ہماری ڈیڈس کا جو ہم کر رہے تھے، وہ نامہ اذکار نہیں ہے، نہ ہمارے خیالات کا، نہ ہمارے اذکار کا، کسی چیز کا نہیں، عمل کا۔ تو اس لیے ایمان لانے کے بعد ہم اگر تقوی پہ رہتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، تو یہ بات یہ بتاتی ہے، اور یعنی قرآن کے ساتھ انصاف یہ ہوگا کہ ایمان لانے کے بعد ہم فوراً تقوی کا راستہ پکڑیں، یعنی اللہ کے احکامات پہ چلیں۔ اور اللہ کے احکامات پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اور نہ صرف سمجھ کے پڑھیں بلکہ اس کے نوٹس بنائیں۔ آج ہی صبح پروگرام سے پہلے ایک بچی یہ بات مجھ سے پوچھ رہی تھی، تو میں نے اس سے یہی کہا کہ بیٹا قرآن کو کتاب کی طرح پڑھو اور نوٹس بناؤ، اس سے جو سورت پڑھو اس کے نوٹس بنا لو، امپورٹنٹ پوائنٹس لکھ لو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس لکھ لو، کہ اگر میں بقرہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں تو مجھے یہ کرنے کا حکم ہے، جیسے کسی چیز کا حکم آئے اس کاغذ پہ لکھ لیجئے، کس چیز سے منع کیا گیا دوسرے کاغذ پہ لکھ لیجئے۔ تو یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ بن جائے گی بقرہ کی، اس کو سامنے رکھیے، ممکن ہو تو ایک چارٹ پہ بنا کے اپنے کمرے میں یا گھر میں ایک جگہ لگا لیجئے، سب لوگ دیکھیں کہ بھائی سورہ بقرہ میں ان چیزوں کو کرنے کا حکم ہے، ان چیزوں سے منع کیا گیا۔ یہ ہے پریکٹیکل قرآن، اور ان پہ عمل کریں گے تو آپ کے مسلمائزیشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا، یعنی آپ کا مسلم بننے کا عمل شروع ہو گیا، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اس عمل پہ مرتے وقت تک رہے تو مسلم مریں گے، ورنہ مسلم نہیں مریں گے۔ یہ میں ابھی، کیونکہ ہو سکتی ہے بات آپ کو بڑی عجیب لگ رہی ہو کہ میں مسلمائزیشن کی کیا بات کہہ رہا ہوں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اللہ کے نظام امن میں آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اب کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ یہ ایڈریس کافروں سے یا مشرکوں سے نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی وہ ایمان تو لے آئے، اب ان کو مسلم بننے کی بات کرا رہا ہے قرآن۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو بلکہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ایمان کا ڈکلیریشن بھی نہیں ہوتا، ہم تو کہیں ڈکلیئر بھی نہیں کرتے۔ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں سے، اور مسلمائزیشن اور ایمان کے بیچ میں کڑی کیا ہے جوڑنے کی؟ تقوی، یعنی اللہ کے احکامات پہ عمل۔ قرآن کو سمجھو، اس پہ عمل کرو۔ تو قرآن کو سمجھ کے عمل کرتے ہو اور ایمان لا چکے ہو تو، اور اس کیفیت سے تم مرتے ہو تو یہ تمہاری مسلم موت ہوگی۔ تمہیں موت نہ آئے میرے اس حال میں کہ تم مسلم۔ اور یہ آیت اور جگہ بھی آئے گی، میں بھی لاؤں گا انشاءاللہ اگر مجھے یاد رہا ہوگا اس میں، ورنہ میں پھر بتاؤں گا اس وقت اگر نہیں ہوئی تو۔ یعنی جب ہم اپنی روز کی زندگی اللہ کے احکامات کے حساب سے گزارتے ہیں، یعنی اپنے روز کا اسلام جیتے ہیں، we live by Islam on a daily basis، روز کی زندگی میں کہ صبح اٹھ کے کیا بولے، کیا کیا، کیا کھایا، کیا کھلایا، ایوری تھنگ، بول چال سے لے کے معاملہ، اخلاق، کاروبار کیسے کیا، بزنس ایسی کی، کس کو خوش کیا، کس کا دل دکھایا، یہ سب چیزیں اگر اللہ کے احکامات کے حساب سے ہوتی ہیں تو رات کو اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ میرا آج کا دن تیرے احکامات کے حساب سے گزر گیا، تیرا بڑا شکر ہے، مجھے کل بھی یہ ہدایت دیجو اور میرے لیے آسان کیجو کہ میرا کل کا دن بھی تیرے احکامات کے حساب سے گزرے۔ اب اس دعا کرنے سے پہلے احکامات مجھے معلوم تو ہونا، مجھے ڈوز اینڈ ڈونٹس معلوم تو ہونا کہ میری ساری پیاری صورتوں میں کیا کیا چیز کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیا کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس کیفیت سے جب ہم گزرتے ہیں تو جب یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلم موت مرے۔ ہمارے ہاں آسان نسخہ جو مسلم موت کا دیا جاتا ہے، جو مرتے وقت چاروں طرف سے لوگ چیختے کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ یہ فائنل کیل ہوتی ہے اس ڈرامے کی جو ہمارے اسلام کے نام پہ ہوتا ہے۔ معاف کیجیے گا تلخ کلامی کے لیے، دکھتا ہے دل۔ جو کلمہ مجھے پوری عمر مسلمان نہیں بنا سکا، مرتے وقت جب کہ عمل کے دروازے بند ہو گئے، کیا مسلمان بنائے گا؟ لا الہ الا اللہ جب میں نے کہا، اسے کمٹمنٹ، ایک عہد ہے جو میں نے کیا کہ میں صرف اللہ کو مانتا ہوں، یعنی صرف اس کی مانتا ہوں۔ اور اہم نقطہ یہ ہے کہ اس سے پہلے لا الہ کا مرحلہ ہے کہ اور اللہ کو ہٹا دو،
جب اور اللہ ہٹ جائیں گے، جب المیہ کی استھاپنا ہوگی، لا الہ کے بعد الا اللہ آتا ہے، تو جب تک ہم اور خداؤں کو نہیں ہٹاتے اپنی زندگیوں سے، اپنے دماغوں سے. بہت دن ہوئے جب بانیان کے بت توڑے تھے ہمارے مجاہدین نے، تو سوامی اگنیویش زندہ تھے. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو ہندو میں ہی چھپا تھا، اور اس میں انہوں نے بہرحال جو حقائق بیان کرے تھے آخر میں لکھا تھا کہ میں اپنے ان مسلم بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بت باہر تھے وہ تو آپ نے توڑ دیا، آپ کے اندر جو بت رکھے انہیں کب توڑیں گے؟ لاجواب ہو گیا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گد گد ہو گیا میں اس کو پڑھ کے کہ کیا بات کہی ہے. یہی بت ہیں ہمارے. اور کون سے بت ہیں ابھی آگے ذکر آئے گا، کیونکہ میں ہمت نہیں رکھتا اپنی زبان سے کہنے کی. میں پشت پہ قرآن کو رکھتا ہوں، قرآن کے سائے میں آگے بڑھتا ہوں، تاکہ جیسے بچے بڑے کے ساتھ چلتے نا کہ کسی نے تھپکی لگائی تو بڑا سنبھال لے گا، تو میں ڈرتا ہوں کہ قرآن سنبھالے گا اگر کوئی بات کسی کو لگی کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. کیوں یہ باتیں ایسی ہیں جن کے سننے کے ہم عادی نہیں ہیں. آپ کو کوئی نہیں ملا ہوگا جو یہ کہے کہ مرتبہ مجھے کلمہ نہیں چاہیے، کیونکہ اس وقت تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ از اے لائف پروسیس، پوری زندگی کا فلسفہ ہے یہ. مثال کے طور پہ میرے اللہ نے اگر دکھاوے کو منع کیا ہے تو میرے گھر کے فنکشن تو بہت سادے ہوں گے. اب بچیاں سب زیادہ پریشان ہوں گی کیونکہ ہر فنکشن کے لیے جوڑا چاہیے، ایک جوڑے کو دوسرے میں ریپیٹ نہیں کرو. بچے بھی پیچھے تھوڑی ہیں، کیونکہ سوچ بچپن سے قرآن گھر میں قرآن آیا ہی نہیں. جو یہ پتہ لگے کہ جو پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، اس پہ پتہ نہیں کس کس کا نام لکھا ہوا ہے. ہمیں آگے آنا ہوگا اس پہ اوروں پہ خرچ کرنے کے لیے، جیسا ابھی آیت میں دکھایا تھا غالباً ڈاکٹر طارق صاحب نے، کہ جب تک اپنا من پسند مال تم دوسروں پہ نہیں خرچ کرو گے ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. جو انہوں نے یہ بھی مثال دی تھی کہ جو ہمارے یہاں دینے کا طریقہ ہے کہ جو چیز باسی ہو گئی، جو کھانا پرانا ہو گیا، جو کپڑا پرانا ہو گیا، یعنی نعوذ باللہ اللہ میاں کے لیے ان کے راستے میں ہمارے یہاں یہ چیزیں ہیں. اور خاندان کی شادی کے لیے بہترین لباس بھی ہے، فنکشن بھی ہے، کھانے بھی ہیں، لاکھوں کروڑوں کے بجٹ ہیں. اور لاکھوں کروڑوں کے بجٹ کی شادی کرنے والے اسی دہلی شہر میں قومی اسکول آج بھی بنا اسکول کی بلڈنگ کے چل رہا ہے. اور کتنے قسمہ پرسی کی حالت میں جی رہے ہیں، کتنے بچے فیسوں کو ترس گئے. میں چونکہ جڑا رہا ہوں تعلیمی اداروں سے، مجھے معلوم ہے، میں نے وہ بچے اور فیملیز دیکھی ہیں کہ ایک بچے کا پورا سال ضائع ہو گیا کیونکہ اوپن اسکول کے 2000 روپے دینے کے پیسے نہیں تھے فیس کے، تو اس سال امتحان نہیں دے سکا. اس کی پوری زندگی کا پورا 1 سال گزر گیا. کیا ہمیں نظر نہیں آتا؟ دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے، جو دیکھتے ہیں، جو دل میں درد رکھتے ہیں اور جو اپنے مال میں اور پیسے میں دوسرے کا حق رکھتے ہیں. صرف مانگنے والے کا نہیں بلکہ ڈھونڈتے ہیں جو لوگ مانگ نہیں سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ان کی کیسے مدد کی جائے. تو اے ایمان والو، اللہ کے نظام میں اچھا تقوی اختیار کرو. ہاں تم کو موت نہ آئے، تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ موت نہ آئے جب تک کہ تم مسلم ہو. اور یہ بات آپ آگے دیکھیں گے کہ نبیوں سے بات کہی گئی یہی ہے. اب بتائیے نبی بھی کیا مسلم نہیں تھا؟ جب تک پوری عمر اسلام پہ نہیں گزار جاتے وہ مسلم مرنے کا مطلب یہ ہے کہ آخر وقت تک آپ اسلام پہ عمل کر رہے ہیں. اسلام پہ عمل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم پہ آپ کی شب و روز اللہ کے احکامات کے حساب سے گزر رہی ہے. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے. اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا. پہلی بات تو یہ کہ اس سے گمراہ کون ہوگا جو اپنی خواہشات کو اللہ کی ہدایت کے بنا، یعنی ہمیں اگر اللہ کی ہدایت نہیں پتہ، جو ہماری اکثریت کو نہیں پتہ کیونکہ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا، اور سمجھ کے ہی پڑھا تو عمل میں نہیں لائے، تو ان کی زندگی خواہشات پہ گزرتی ہے کہ جو میں ٹھیک سمجھتا ہوں، میرا خاندان، میرا گھرانہ، میرا سماج جو ٹھیک سمجھتا ہے میں وہ کر رہا ہوں. تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو ہدایت بھی نہیں ملے گی، کیونکہ جب تک یہ واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ قرآن میں توبہ کے ساتھ اصلاح ضروری ہے. تابو وصلحو کا فلسفہ ہے قرآن کا. توبہ کرو، اصلاح کرو جو غلطی تم نے خرابی کی ہے، پھر اللہ تمہیں بچائے گا، تمہاری حفاظت کا سامان دے گا، یعنی تمہاری مغفرت کا انتظام کرے گا. اور پھر تمہارے اعمال بھی جو ہیں وہ ایسے ہی گنے جائیں گے کہ جیسے کسی اور مومن کے ہوتے. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالم کہا ہے
کیونکہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کو، ان چیزوں کو اس طرح استعمال نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے تھی. وہ شکر کرنے والے نہیں ہیں، ناشکرے ہیں، لہٰذا ظالم ہیں. اور اسی میں آگے قرآن ایسے ظالموں کے لیے جہنم کی وعید کرتا ہے کہ یہ لوگ جہنم میں رہیں گے. اب دیکھیے یہ قرآن کا پہلی آیت میں تھا تفکر کی بات، غور و فکر کیوں نہیں کرتے. یہ بات ہے کہ یہ لوگ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے. Why don't they ponder upon the verses؟ گہرے تفکر کو تدبر کہا جاتا ہے. کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ اب قرآن جب یہ کہہ رہا ہے تو اس سے جو ڈیڈکشن جیسے ہم ایکویشنز میں کرتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جن کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں وہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے. ایک ہی بات ہے نا. میں سے اگر یوں کہوں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم یہ لوگ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، تو گویا جن کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں وہ قرآن پہ تدبر نہیں کریں گے. ہماری اکثریت قرآن پہ تدبر نہیں کرتی، اس لیے انہیں ان کے حصے کا قرآن نہیں ملتا، ہدایت کی کتاب سے ہدایت نہیں ملتی. تو قرآن پہ تدبر ہر قاری کے لیے قرآن کا یہ حکم ہے. اور اس کنٹراسٹ میں آپ وہ باتیں دیکھیے جو صبح میں ڈاکٹر عقیل کہہ رہے تھے. اور یہ حقیقت ہے، میں بھی اس دور سے گزرا ہوں، کیونکہ اتفاق سے ہم ہے بھی ایک علاقے کے پرانی دہلی کے. کہ آپ کون ہوتے ہیں قرآن پہ بولنے والے؟ آپ کو کس نے حق دے دیا قرآن پہ بات کرنے کا؟ تو وہ وقت میں نے بھی دیکھا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب اس وقت میں نہیں ہے. بہت سی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں لوگوں کی. تو قرآن پہ تفکر اور تدبر ضروری ہے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت اتباع و اطاعت کے واسطے اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کا انکار کریں وہی خسارہ پانے والے ہیں. یہاں تلاوت کا لفظ استعمال ہوا ہے. صبح ترجموں کی بات ہو رہی تھی، تفسیر کی بات ہو رہی تھی. میں ترجمے چھوڑ کے اصل کی طرف کیوں گیا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کیونکہ میں نے تھوڑی سی عربی پڑھی تھی اپنے اسکول کے زمانے میں، اور اسی لیے میں ہمیشہ میرے استاد عبد المقتدر صاحب تھے اینگلو عربک اسکول میں انہیں ہمیشہ یاد کر لیتا ہوں. بہت اچھے استاد تھے، اور 3 سال انہوں نے عربی پڑھائی. میرے 6th 7th 8th میں 3 سال میرے پاس عربی رہی تھی. تو ترجمے پڑھنے کا جب میں نے سلسلہ شروع کیا تو مجھے جہاں بہت سی باتوں نے اسٹرائک کیا، اس نے بھی کیا کہ قرأت کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے اور تلاوت کا بھی پڑھنا ہے، جبکہ دونوں کے مادے الگ ہیں. تو یہ ایک تو ہو نہیں سکتا. تو اب دیکھیے تلاوت کی میں نے یہاں تھوڑی سی وضاحت کی، پھر واپس میں اس آیت پہ آؤں گا. تلاوت کا سے حرفی مادہ جو ہے وہ تیلاں واو ہے. تلو تو ہو تلی تو میں مطلب ہے اس کے پیچھے پیچھے چلا، فالو کرنا. راغب نے کہا ہے کہ تلون تلون کے معنی متابعت یعنی پیچھے چلنا، اتباع کرنے کے ہوتے ہیں، جو کہیں جسمانی طور پر ہوتی ہے اور کہیں احکام کا اتباع ہوتا ہے. جسمانی طور پر پیچھے چلنے کی مثال چاند کی ہے کہ والقمر اذا تلاہ، چاند سورج کے پیچھے پیچھے چلا. یہ جسمانی اتباع ہے، یعنی فزیکل فالو اپ. فکری اتباع کی مثال اسی آیت کی ہے جو ابھی میں نے پڑھی کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. یہ تلاوت اس طرح کرتے ہیں جو تلاوت کا حق ہے. تلاوت کا حق کیا ہے یہ اگلی سلائڈ میں واضح لکھا ہے کہ تلاوتون بالخصوص اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں کے اتباع کو کہتے ہیں. چونکہ اس اتباع کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان احکام کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے، یعنی دماغ میں بٹھا لیا جائے، اس لیے انہیں اس طرح پڑھنے کو ہی تلاوت کہتے ہیں. لیکن یہ لفظ قرأت سے خاص ہے، یعنی قرأت میں صرف پڑھنا ہے، اور تلاوت کے اندر پڑھنے کا مفہوم بھی یعنی قرأت کا بھی ہے. لہٰذا تلاوت قرآن کریم کے معنی ہے قرآن پر عمل کرنے کے لیے اسے پڑھنا. یعنی تلاوت کا مطلب ہے پڑھنا سمجھ کے عمل کے واسطے. قرأت ہے صرف پڑھنا، تو تلاوت میں قرأت ہے، قرأت میں تلاوت نہیں. تو تلاوت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی اتباع کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں قرآن کا، اور یہی لوگ تو مومن ہیں. اور جو اس کا انکار کرتے ہیں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ گھاٹے میں رہنے والے ہیں. تو قرآن کو پڑھنا سمجھ کے عمل کے واسطے یہ ہے تلاوت، اور اس سے جو بھی انکار کرے یا اس کو نہ کرے اس کو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ گھاٹے میں رہنے والے ہیں. اب دیکھیے کتنی واضح آیات ہیں، اور ان کو اگر آپ سیریسلی سن لیں اور سمجھ لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے قرآن کو سمجھ کے ہم عمل نہ کریں، کیونکہ یہ اس میں فائدے ہی فائدے ہیں. یہ صرف ہمارے شیطانی وسوسے ہیں جو خود ہمارے اندر سے پیدا ہوتے ہیں، جو ہمیں روکتے ہیں.
ورنہ قرآن پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے میں نقصان آپ کو بالکل نہیں ہے. اور یہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنی پچھلے 25 سال 30 سال کی زندگی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میری 2 زندگی ہیں. ایک وہ ہیں جب تک میں قرآن سے نہیں جڑا تھا، اسے سمجھا نہیں تھا، تمام ارکان میرے پابندی سے ہوتے تھے، لیکن قرآن کو نہیں سمجھا تھا. قرآن کو سمجھنے کے بعد جو میں اپنے اندر تبدیلی دیکھ رہا ہوں وہ مجھے بہتری کی طرف ہی لے کے جا رہی ہیں. تنزلی مجھے کہیں نظر نہیں آتی، مجھے کہیں رکاوٹ نہیں لگتی. قرآن مجھے کسی میری زندگی کے کام سے، کسی انٹرٹینمنٹ سے، کسی خوشی سے، کسی مزے سے نہیں روکتا، صرف حدود بتاتا ہے وہ. اس لیے حدود توڑنے والوں کو فاسق کہا جاتا ہے. فسقن کہا جاتا ہے جو اللہ کی حدود کو توڑ دیتا ہے. توڑنے کو فسق کہا جاتا ہے، جو توڑنے والا اس کو فاسق کہا جاتا ہے. تو حدود کا ذہن میں رکھنا ہوتا ہے، بس اتنی سی بات ہے. مشکل چیز نہیں ہے، لیکن وہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے ہمارے، وہ ہمیں روکتا ہے ان چیزوں سے. پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے، یہ سورہ بقرہ کا شروع کا وہ حصہ ہے جہاں آدم کو نیچے بیٹھنے کی بات تھی، تو وہاں نیچے اتارنے کی بات تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اب تمہیں ہدایت پہنچا کرے گی، اور جو بھی ہدایت میری طرف سے تمہارے پاس پہنچے گی، تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے، یعنی اتباع کریں گے، فالو کریں گے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا. اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیت کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اس میں سب سے خطرناک چیز یہ ہے جو میں نے سرخ سے بھی لکھی ہے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. چاروں باتیں بہت خطرناک ہیں، کیونکہ یہاں کفروا کذبوا کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے. کفروا جو جھٹلانے والے ہیں، منع کرنے والے، انکار کرنے والے ہیں. کفرا کے معنی ہیں ڈھانکنا، چھپانا، منع کرنا، پیٹھ پیچھے ڈال دینا. اور جھٹلانا کہتے ہیں، بلکہ اس کے لیے بھی میں ایک سلائیڈ لایا ہوں تاکہ ہر چیز کو دلیل اور وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دوں. الکذب ان کے معنی ہے جانتے بوجھتے کسی چیز کے متعلق غلط خبر دینا. تکذیب یہ بھی ہے کہ انسان جس بات کی سچائی کا قائل ہو اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہو، اس کا عمل اس کی اس ایمان کی گواہی نہ دے. قرآن کی سچائی پہ ہم یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمارا عمل قرآن کے حساب سے نہیں ہوتا، تو یہ قرآن کا جھٹلانا ہے. تو اب دیکھیے کفرہ میں اگر آپ کافر کو رکھتے ہیں تو کافر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمارا جو تصور ہے نا کافر کا کہ محمد اسلم پرویز نام ہے تو یہ کافر ہو ہی نہیں سکتے، اس کے علاوہ کچھ نام ہے تو کافر ہو، جہنمی ہو. قرآن کیا کہتا ہے، لغات کیا کہتی ہیں، عربی کے استاد بیٹھے ہوئے، ایک سے زیادہ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ ہال میں، اور مجھے یقین ہے کہ دیانت داری سے کام لیں گے. میں غلط ہوں گا تو ٹوک دیں گے. جو بھی قرآن کے اللہ کے احکامات کو ڈھک دے، چھپا دے، یا زبان سے انکار کر دے اور پیٹھ پیچھے ڈال دے، یہ سب کفرہ میں آتے ہیں. یا جانتے بوجھتے جھٹلا دے. ان دونوں بریکٹ کے لوگوں کے لیے اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جہاں ہمیشہ رہیں گے. میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس بات کو کہنے میں. مجھے نہیں پتا آپ پہ کیا بیتتی ہے، کیونکہ ان دونوں کیٹیگریز میں کہیں نہ کہیں میں اپنے آپ کو پاتا ہوں. کیونکہ قرآن کو میں نے سمجھا نہیں ہے، میں اس پہ عمل نہیں کر رہا. ایک اور کیٹیگری ہے جو ہمارے حال چلتی ہے، میں اس کو نہیں، شاید اس سے آگے سلائیڈ ہوگی، میں وہاں سے اسے کنیکٹ کروں گا. اب یہاں اس آیت میں پہلی آیت بتائی تھی قصص 85 کہ قرآن فرض ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو، اس کو فالو کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کسی اور اولیاء کا اتباع نہیں کرنا. اب یہ حکم ہے، حکم کا صیغہ ہے اتباع کرو، اللہ کا حکم ہے. فالو واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو فرام یور سسٹینر. اللہ کی طرف سے جو چیز نازل ہوئی ہے اس کی اتباع کرنی ہے آپ کو، اور کسی اور اولیاء کی، کسی سرپرست کی، کسی ولی کی، کسی سسٹم کی، کسی فلسفی کی، کسی آئیڈیالوجی کی اتباع آپ کو نہیں کرنی ہے. اس حکم کو ہم کس خانے میں رکھیں کہ ہم اس سے انکار کرتے ہیں یا عملاً انکار کرتے ہیں یا اسے جھٹلاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کیٹیگریز تو یہی پڑتی ہے نا کہ کفروا یا کذبوا کی، جب ہم اس حکم پہ نہیں چلتے یا کسی بھی حکم پہ اللہ کے اگر نہیں چلتے ہم. اب دیکھیے نبی سے کیا کہا جا رہا ہے، کہہ دو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اول مسلم کون؟ حکم پہ عمل کرنے والا ہو جاؤں اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤں. یعنی سب سے پہلے میں خود اپنے آپ کو مسلم کروں، کس طرح سے کہ اللہ کے احکامات پہ چلوں اور اس کے حکم میں کسی اور کا حکم نہ ملاؤں، کیونکہ وہی شرک ہے.
دیکھیے شرک یہ نہیں ہے کہ میں اگر قبلہ رخ ہو کے جانماز بچھا کے نماز پڑھا ہوں تو مسلمان ہوں، اور میں نے کوئی ڈیٹی، کوئی مورتی، کوئی چیز سامنے رکھ لی تو میں مشرک ہو گیا، شرک کرنے لگا۔ شرک ذہن سے شروع ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کے حکم چھوڑ کے دوسرے احکامات پہ چلتے ہیں تو یہ اللہ کے حکومت میں ملاوٹ ہے، شراکت ہے، یہی شرک ہے۔ اب پھر وہی بات آتی ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم ہی نہیں پتا تو ہم تو پھر کس پہ گزارا، شرک پہ گزارا کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم نہیں پتا، قرآن پورا نہیں پتا، ہمارے پاس نوٹس نہیں ہے اس کے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، میری زندگی کیسے گزرے، میرا کاروبار، میری عائلی زندگی یعنی میری فیملی لائف کیسے گزرے، میری ایجوکیشن کیسی ہو، قرآن کیا کہہ رہا ہے کس چیز کے بارے میں، یہ اگر میرے پاس انپٹس نہیں ہیں تو میں تو پھر اپنے ہوتا کیا ہے کہ جیسے سماج میں چلنا نہیں ہے، جیسا میرا جی چاہتا ہے یا جیسے میرے ماں باپ یا میرے بڑے کہتے ہیں میں اس حساب سے چلتا ہوں۔ تو وہ چیزیں اگر اللہ کے احکامات کے خلاف ہیں تو وہ ظاہر شرک کا حصہ ہوئی۔ اب یہی بات دیکھیے جب ابراہیم کے رب نے اس سے کہا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اس قالا لہو ربہ اسلم، اس کے رب نے کہا اسلم یعنی مسلم ہو جا، سبمٹ کر دے۔ کیا جواب آیا فوراً آگے؟ قالا اسلمت لرب العالمین، کہا میں اپنے تمام عالمین کے رب کے لیے مسلم ہو گیا۔ یہ ہے طریقہ۔ حضرت ابراہیم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سبمٹ، اللہ کے احکامات کی طرف پوری طرح جھک جاؤ، یعنی اپنی پوری ہستی کو، بات صرف پیشانی جھکانے کی، سجدے کی نہیں ہے، اپنے عمل کو، دل کو جھکا دینا۔ اسلم اور اسلم تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں نے، یہ وہی ابراہیم ہیں جن کی ملت ہمیں کہا جاتا ہے، جن کے راستے پہ چلنے کے لیے قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم ابراہیم حنیف کے راستے پہ چلو۔ وہ دین حنیف کے علمبردار تھے۔ حنیف کہتے ہیں جو تمام طرف سے اپنے آپ کو توڑ کے واحد ایک رخ پہ چلنے والا، یعنی جیسے آپ نے ٹارچ کی روشنی دیکھی ہوگی نا، پھیل کے بہت جگہ پہ جاتی ہے، اور لیزر بیم دیکھیے سیدھی ایک طرف جاتی ہے، تو لیزر بیم بالکل دین حنیف کی طرح ہے، سیدھے ایک طرف، ایک اللہ کے کہنے پہ چلنے والا۔ جو بہت سارے ڈائیورجنٹ ویوز رکھ کے چلتے ہیں، کچھ اس کی مانی، کچھ دل کی مانی، کچھ فیشن کی مانی، کچھ سماج کی مانی، کچھ سسرال کی، کچھ میکے کی، سب ملا جلا چل رہا ہے۔ کیوں چل رہا ہے کہ وہ تو غفور الرحیم ہے، نقطہ نواز ہے، بخش دے گا۔ ایک دن بکری کو دودھ پلا دیا تھا، نہیں بلی کو دودھ پلایا تھا، بخش دے گا۔ یہ جو تصورات ہیں غیر قرآنی، جن کی کوئی دلیل قرآن میں نہیں ہے، یہ انہی کہانی قصوں کا حصہ ہے جن کا یہاں ذکر آیا، اور اسے ہم بہت مزے سے سنتے ہیں۔ مجھے یاد ہے اپنے بچپن کی پرانی دہلی کہ وہاں چوڑی والان کے موڑ پہ ایک دکان تھی، وہاں اردو میں لیتھو پرنٹنگ ہوا کرتی تھی، داستان الف لیلا بھی بکتی تھی، طوطا مینا کا قصہ بھی بکتا تھا، اور یہ تمام قصے کہانی ہمارے گھر کی عورتیں منگا کے پڑھا کرتی تھی، کیونکہ وقت خالی ہوتا تھا وقت گزاری کے لیے۔ تو داستانوں کے، قصوں کے ہم لوگ شاید عادی ہیں، اسی میں مزہ بھی آتا ہے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یا قیامت کی بیلنس کی بات ہو گئی، وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔ دیکھیے ہر چیز کی دلیل قرآن دے رہا ہے کہ قیامت کے دن جن کے اعمال ہلکے ہوں گے وہ خسارے میں ہوں گے، وہ نقصان میں ہوں گے، اصحاب النار ہوں گے جو ہاں ہمیشہ رہیں گے اس آگ میں۔ کون لوگ ہیں؟ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے۔ ظلم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کی اصل سے ہٹا دینا۔ اللہ نے اپنی آیات بھیجی تھی ہدایت کے لیے، ہم نے ان کو اچھا سا لکھنا سیکھ لیا، کیلی گرافی نمونے پیدا کر لیے، ہر گھر میں دکھتے لگے ہوئے، ان کو اچھا سا پڑھنے سیکھ لیا، قرأت کے عالمی مقابلے ہونے لگے۔ اب تو زور کم ہو گئے، جب میں چھوٹا تھا تو مصری قاری خوب آتے تھے اور ایران کے قاری آتے تو دھوم مچتی تھی، خاص طور سے رمضان کے مہینے میں، کیونکہ وہ قرآن کا مہینہ ہے تو یہ سب ہم کر لیں قرآن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ لیکن ہدایت کی کتاب کو آپ نے ہدایت نہیں پائی تو آپ نے ان آیتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور ظلم ان کے معنی اندھیرے کے بھی ہیں، تو اپنے آپ کو اندھیرے میں بھی رکھا ہے آپ نے۔ یہ یہاں میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ظلم کے بنیادی معنی ہے کسی دوسرے کی ملکیت میں بیجا دخل دینا، حد سے گزر جانا۔ راغب کے مطابق ظلم کے معنی ہے کسی چیز کو اس کی اصل پر نہ رکھنا، کمی زیادتی کر کے یا اسے اس کے صحیح وقت اور اصل جگہ سے ہٹا کر کسی چیز کا توازن بگاڑ دینا۔ اس پہ تاج، محیط اور راغب تینوں متفق ہیں
ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی تاریکی اور حد سے گزر کر کسی چیز کو بے جگہ کر دینے کے. تو جب آیات جو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کو اندھیروں سے روشنی میں لے کے آتی ہے، یہ وہ ہدایت ہیں جو آپ کی زندگی کو روشن کر دیتی ہے، یعنی یہ سوئچ ہے جس کو کھولتے ہیں تو روشنی آ جاتی ہے. ان کو جب آپ نے ہٹا دیا تو آپ اندھیرے میں آ گئے. یہ بھی ایک ظلم ہے. کوئی ہدایت نہیں ہے. جیسے اندھیرے میں آدمی ٹٹولتا ہے میں کدھر جاؤں، قرآن سے ہٹے ہوئے لوگوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ یا تو وہ اندھیرے میں ہوں یا اندھے ہوں. انہیں راستہ نہیں سوچتا کیونکہ راستے کو انہوں نے اپنے لیے بند کر لیا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں. اب دیکھیے یہ بڑی اہم آیت ہے. جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی، یعنی فالو کیا ہوتا اللہ کو، اللہ کی اطاعت کری ہوتی اور اس کے رسول کی اطاعت کری ہوتی. اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سردار اور اپنے بڑوں کی، تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا. یہ میں نے خاص طور سے اس لیے کہا ہے کہ ہمارے ہاں بڑوں کی پوجا بہت ہوتی ہے، آبا پرستی. بڑے نے بچہ تمیزدار وہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑوں کے سامنے مت بول، سوال مت کر، بدتمیز بڑوں کے سامنے بول رہا ہے، زبان لڑا رہا ہے. بھائی اس کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، بدتمیزی کرنا ایک الگ چیز ہے. اس کے لیے آپ کی تربیت اچھی ہوگی تو بدتمیزی نہیں کرے گا، وہ تو ماں باپ کی تربیت ہے. دیکھیے بچے میں ماں باپ کی تربیت جھلکتی ہے. آپ اسے مانے یا نہ مانے دل پہ پتھر رکھ کے ماننا پڑے گا، کیونکہ آپ تو ہمیشہ کہیں گے میں تو اتنی محنت کے ساتھ کرتی ہوں، پتہ نہیں گلی میں جاتا ہے پتہ نہیں کون کیا کیا سیکھ کے آ جاتا ہے. اسکول جاتا ہے وہاں پتہ نہیں کیسے بچے ایسے، میں نے تو اتنی محنت کی اس کے اوپر. اب کتنی محنت کری، کتنی بیوٹی پارلر میں گئی، کتنے قصے کہانیاں سنی سنائی، یہ تو اللہ جانتا ہے، آپ جانتے. لیکن تربیت خراب ہے جبھی بچے کی یہ حالت ہے. تو وہ بچہ جو ہے اس کو ہم یہ تربیت دیتے ہیں کہ بڑے کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی، بڑے ہمیشہ صحیح ہیں. حق صرف قرآن ہے، ہمارا انڈیکس قرآن ہے، ہمارا ریفرنس قرآن ہے. اور قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے نا کہ بڑے کا تمہیں شرک کو کہیں تو تم ان کی مخالفت کرو، تو کوئی ہمارے گھر کا بڑا یہ نہیں کہے گا کہ کسی مندر میں ماتھا ٹیکاؤ، وہ والا شرک نہیں کہے گا. وہ کیا کہے گا کہ شادی ہو رہی ہے نا، دھوم دھام سے ہوگی، پیسے لے آؤ، 10 سال سے کما رہے ہو، اتنے جوڑے ہوں گے، لے آؤ، دھوم دھام سے کروں گا، پتہ لگے خاص صاحب کے گھر کی شادی. جتنی میری حیثیت ہے میرٹھ کی نوچندی نہیں لگاؤں گا، ولیمہ کر دوں گا. یہ جو اسٹال لگتے ہیں میں نے نوچندی کہتا ہوں، کیونکہ یہ میں نے بچپن میں نوچندی کے میلوں میں دیکھے تھے. اب گھر گھر میلے ہیں، جس طرح گھر گھر نچنیے ہیں اس طرح گھر گھر میلے ہیں. معاف کیجیے گا تلخ کلامی کے لیے کہ میرا دل دکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ سب ہم چیمپئن مسلمان بن کے کرتے ہیں اور ظاہری طور سے مسلم شکل اختیار کر لیتے ہیں، گھروں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو یہاں بچے کو کھڑا ہونا ہے. یا آپ کا رشتہ ایسے گھر میں لگایا جا رہا ہے جو صاحب ایم پی ایم ایل اے صاحب کے خاندان ہیں، لیکن ایک نمبر کے کیسے ہیں وہ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. وہاں بچے کو کھڑا ہونا ہے اور ایسے میں وہ ماں باپ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو یہ عین اللہ کے حکم کے مطابق ہے. حضرت ابراہیم نے باپ کو چھوڑا تھا، یاد رکھیے سنت ابراہیم ہے کہ دین سے اگر ماں باپ ہٹاتے ہیں تو چھوڑ دیجئے، بیوی ہٹا دیے چھوڑ دیجئے، سب مثالیں قرآن میں موجود ہیں. رشتہ بنیادی دین کی بنیاد پر ہے، جو دین سے ہٹائے اس سے کوئی تعلق اس طرح کا نہیں رکھنے، اس کی اتباع نہیں کرنی. قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان کی عزت پوری کیجیے، ان کی خدمت پوری کیجیے، لیکن ان کا حکم مت مانیے اگر وہ اللہ کے خلاف آپ کو لے جاتے ہیں. اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ یعنی دین اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد ہوگا. یہ ساری وہ آیتیں ہیں جو قرآن کے سے ہٹ کے جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو کیا نتائج ہوتے ہیں وہ میں رکھ رہا ہوں، جو چھانٹ کے نکالی اسی وجہ سے. دیکھیے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اچھے اعمال کرنے سے ہمارے نفس میں جو گروتھ ہوتی ہے، جو شخصیت بنتی ہے، وہ شخصیت اگر ہم مرتے وقت مسلمان رہتے ہیں تو وہ اس شکل میں آ جاتی ہے جو شکل جنت میں ایکسیپٹیبل ہے. مجھے پتہ نہیں نئی نسلوں کو تو، لیکن جو میری عمر کے یا کچھ اور لوگ ہیں انہوں نے خراج مشینیں ضرور دیکھی ہوں گی. لکڑی کی خراج نہیں دیکھی ہوگی تو لوہے کی تو ضرور دیکھی ہوگی. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جس پیس کا نمونہ وہ بنا رہے ہوتے ہیں اس کو الگ الگ اینگل سے کاٹ چھاٹ کرتے ہیں اور پھر اصل کے ساتھ رکھ کے دیکھتے ہیں یا اس ساکٹ میں فٹ کر کے دیکھتے ہیں. جب بالکل کاٹ چھاٹ کر کے ٹھیک ہو جاتا ہے جب وہ ساکٹ میں فٹ ہوتا ہے. تو یہ جو کٹائی چھٹائی ہے یہ ہماری پوری زندگی میں ہمارے اعمال کے حساب سے ہوتی ہے.
آپ اپنے اعمال سے اپنے آپ کو اس شیپ میں لے آئیں کہ جنت کے معاشرے میں ایکسیپٹیبل ہوں تو آپ کو جنت ملتی ہے. اف یو آر اے مس فٹ یو آر اینیلیٹڈ. آگ میں چیز جلا کے ختم کی جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کووڈ میں کپڑے آگ میں جلائے جاتے تھے نا. تو جس چیز کو نیست و نابود کرنا ہوتا ہے وہ آگ کی نظر کی جاتی ہے. فرق یہ ہے کہ گناہ گاروں کو نیست و نابود نہیں کیا جائے گا, وہ آگ میں جلیں گے لیکن پورے حواس ان کے ہوں گے, انہیں وہ تکلیف محسوس ہوگی, ان کی کھال جل جائے گی. تو قرآن کہتا ہے دوسری کھال ہم فوراً لے آئیں گے, کیونکہ پین ریسیپٹرز جو ہیں یہ سائنٹسٹ جانتے ہیں, ڈاکٹرز جانتے ہیں, پین ریسیپٹرز کھال میں ہے, اسکن میں. اسی لیے جب کبھی غصہ لگتا ہے نا, کھال چھلتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے, کٹ جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی, کیونکہ کٹا تو صرف اسکن کے ریسیپٹر ایک لائن کے برابر افیکٹڈ ہوئے, درد اتنا ہی تھوڑا ہوا. غصہ تو اتنی بڑی کھال افیکٹ ہو گئی غصے سے, بہت تکلیف ہوتی ہے غصہ لگنے سے. تو ریسیپٹرز کھال میں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تمہاری کھال جل جائے گی تو ہم فوراً دوسری کھال لے آئیں گے. یعنی وہ جلنے کا جو احساس ہے تکلیف کا, جیسے سوچ کے گھبراہٹ ہو رہی ہے, وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے. کن لوگوں کے لیے ان کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے. صبح تقوی کے تعلق سے ان لوگوں کا ذکر ہوا. بہرحال اللہ ہم سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا اللہ نے تو ہمیں توفیق دی, ہم ہی نہیں کرتے. یقیناً جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں, اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے. دیکھیے ریزننگ ہر جگہ ہے قرآن میں. یہ تیسری کیٹیگری ہے. دو کیٹیگری ہم نے ابھی دیکھی, کفروا و کذبوا کی, کہ وہ لوگ زبان سے چاہے انکار نہ کریں اللہ کا, لیکن اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے, ان کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے, ڈھک دیا ہے, چھپا دیا ہے. وہ لوگ تیسری کیٹیگری یہ ہے جو غافل ہے. ہمارا ایک بڑا طبقہ غافل بھی ہے, قرآن سے غفلت کا شکار ہے, لیکن چونکہ ان کے اعمال پھر قرآن کے حساب سے نہیں ہوں گے, لہٰذا اپنے اعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے. تو تین کیٹیگریز ہیں جن کے لیے, یعنی قرآن کا اگر ہم حق ادا نہیں کر رہے, کسی نہ کسی شکل میں اس کا کفر کرتے ہیں, یا اس کے احکامات میں دوسروں کو ملا لیتے ہیں, یا اس سے غفلت برتتے ہیں, تینوں کیٹیگریز کے لیے یہ بات ہے کہ وہ جہنم میں رہیں گے. یہ میری آخری سلائیڈ ہے, اور یہ بہت ہی دل پذیر سلائیڈ ہے کہ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں. آپ انداز بیان دیکھیے اللہ کا, کہ کیا ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کے ذکر سے تمہارے دل پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں, اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی, پھر ایک لمبی مدت ان پہ گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے, اور جہاں ان کی اکثریت فاسق ہے. یعنی ان کو پہلے کتابیں دی گئی تھی, ایک مدت گزر گئی ان کتابوں کے اوپر, اور شیاطین نے ان کے سماج کے اور سب نے کتابوں کو پیچھے ڈلوا دیا, ان کے لیے نئے نئے انداز کے لائف اسٹائل جال دیے. تو وہ اکثریت فاسق ہے, یعنی اللہ کے حدود سے نکلنے والی اکثریت اللہ کے حدود سے نکل جاتی ہے. تو یہ آیت ذہن میں رکھیے گا, ریفرنس لکھ لیجئے, یہ بہت ہلانے والی آیت ہے کہ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا. یعنی اب آپ آج کے تناظر میں سوچئے کہ واٹ ایلس, اور کس خرابی کا یا برائی کا یا تباہی کا یا ذلیل ہونے کا انتظار ہے. اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے دل پگھلیں اور ان کے آگے جھک جاؤ, قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دو, چند آیتوں کے اسلام پہ زندگی مت گزارو. اللہ کے مکمل احکامات پہ سبمٹ کرنے والے کو مسلم کہا جاتا ہے. ہم ٹکڑا ٹکڑا مسلم ہیں. پرسنٹیج دیکھیں تو شاید 1% سے بھی کم, کیونکہ اللہ کے سارے اتنے احکامات جو قرآن میں ہیں, جو بڑے اہم ہیں, جو ہمیں اچھی شخصیت بناتے ہیں, سماج دوست بناتے ہیں, انسان دوست بناتے ہیں, کسی سے نفرت نہیں کرنے دیتے, چاہے وہ میرے سامنے بیٹھ کے رسول اللہ کا کیریکیچر بنائے, مجھے اس سے نفرت نہیں ہوگی بلکہ ہمدردی ہوگی کہ یہ بیچارہ بہت ناواقف ہے, میرے پیارے نبی کو نہیں جانتا, اس سے مجھے دوستی کرنی ہے, گھر بلاؤں گا, اس کی خاطر خدمت کروں گا تاکہ میں اسے مناسب طریقے سے اپنے نبی کے بارے میں بتا سکوں. یہ ہوتا ہے طریقہ, یہ قرآن کا طریقہ ہے. ہم نے ریئیکشن سب تک دکھا کے کیا کیا دیکھ لیجیے, اگر عقل رکھیں اور انالائز کریں تو سچویشن نظر آتی ہے, اور یہ ورسٹ ٹو ورسٹ ہو رہی ہے, خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. بہت شکریہ آپ سب کا.